بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی۔ پانچواں باب، بلیک اینڈ وائٹ۔ جوزف، عمران، ظفر اور جیمسن کھانے کی میز کے گرد بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ کچھ دیر قبل انہوں نے رات کا کھانا کھایا تھا اور عمران نے وہیں کافی طلب کر لی تھی۔ دفتن جیمسن کافی کی پیالی میز پر رکھ کر بولا، بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی یور میجسٹری، اسے اپنے لیے ہموار کرنے کے لیے تمہیں اس کے بعد بھیجا تھا۔ عمران نے کہا، اوہو، تو وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا؟ فراگ نے کہا، آج کل وہ کسی ایسے بھیڑیے کی سی زندگی بسر کر رہا ہے جس کی مادہ مر گئی ہو، لہٰذا میں خود ہی یہ چاہتا تھا کہ ابھی سے لوئیسا کے حوالے کر دوں۔ عمران نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو باس؟ اگر لوئیسا نے اسے بتا دیا تو؟ جوزف چونک کر بولا، میرا خیال ہے کہ وہ اب تک اسے بتا چکی ہوگی۔ فراگ سے بہتر ساتھی اور کوئی نہیں مل سکتا اسے، وہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائے گی۔ عمران نے کہا، یہ تو اچھا نہیں ہوا باس، جوزف بڑبڑایا۔ فکر مت کرو، اتنے بڑے جزیرے میں تنہا انہیں تلاش کر لینا آسان نہ ہوگا، اس کے لیے کم از کم 2 پارٹیاں ہونی چاہیے۔ فراگ پہلے بھی میرا اعلی کار تھا اور دشمن بن جانے کے بعد بھی میرا ہی اعلی کار رہے گا۔ عمران نے کہا، میں سمجھا نہیں، ظفر بولا، ادھر کے سارے جزیرے فراگ کے دیکھے بھالے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اسے ساتھ الجھا لیا تھا۔ اب لوئیسا اسی مقصد کے تحت اس سے قریب ہونے کی کوشش کرے گی۔ فراگ بہت چالاک ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی اسے بہانے اپنے مقصد نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ عمران نے کہا، کیا وہ بھی کوئی مقصد رکھتا ہے؟ ظفر بولا، لوئیسا۔ عمران نے بایاں آنکھ دبائی۔ اتنے میں امبینی بوکھلائی ہوئی وہاں آئی اور ہانپتی ہوئی کہنے لگی، وہ پھر سے آیا ہے اور اس کے تیور اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ امبینی نے کہا، کون آیا ہے؟ عمران سے گھورتا ہوا بولا۔ فراگ، امبینی بولی۔ تو تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آنے دو اسے، عمران نے کہا۔ آ ہی رہا ہے، کیا میں اسے روک سکتی ہوں؟ امبینی بولی۔ بیٹھ جاؤ، عمران اس کے لیے اپنی کرسی خالی کرتا ہوا بولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور عمران مینٹل پیس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ فراگ کے وزنی جوتوں کی آواز راہداری میں گونج رہی تھی۔ دروازے پر رک کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا، پھر اندر چلا گیا۔ بڑی خاموشی ہے، کیا تم لوگوں کو میرا یہ رویہ پسند نہیں؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کون سا رویہ یور آنر؟ عمران نے سوال کیا۔ یہی کہ میں لوئیسا کے قریب ہو گیا ہوں، فراگ نے کہا۔ آپ مرضی کے مالک ہیں یور آنر، عمران بولا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، ویسے کیا تمہاری تفتیش کا نتیجہ بھی وہی نکلا ہے جس کا اندازہ مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا؟ فراگ نے کہا۔ داڑھی والے کی زبانی جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا اندازہ بالکل درست تھا، عمران نے کہا۔ کیسے معلوم ہوا؟ فراگ بولا۔ رامیلی ہارا کے باپ کو بالآخر اعتراف کرنا ہی پڑا کہ وہ بالی سونار گئے ہیں، عمران نے کہا۔ تم نے دیکھا؟ فراگ بولا۔ آپ بہت تجربہ کار اور عقل مند ہیں، عمران نے کہا۔ اب میں تنہا نہیں، فراگ نے کہا لگایا۔ لوئیسا مبارک ہو، عمران بولا۔ شکریہ، کیا تم لوگ مجھے کافی پیش نہیں کرو گے؟ فراگ نے کہا۔ ضرور ضرور، امبینی، باس کے لیے کافی، عمران بولا۔ اوہو، یور ہائنس بھی تشریف رکھتے ہیں، میرے آداب قبول ہوں، فراگ جوزف کی طرف کسی قدر خم ہو کر بولا۔ ہم تم سے خوش نہیں ہیں مسٹر ڈیڈلی فراگ، جوزف نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا قصور یور ہائنس؟ فراگ نے کہا۔ تم نے ہمارے ماموں کے حرم میں ایک کا اور اضافہ کر دیا ہے، جوزف بولا۔ ہز میجسٹری کو پسند آ گئی تھی، میں کیا کرتا یور آنر؟ فراگ بولا۔ تم اپنی عورتوں کو اس طرح بانٹتے کیوں پھرتے ہو؟ جوزف نے کہا۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتا اور کسی ایک کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی طاقت نہیں رکھتا، فراگ بولا۔ کیا تم کرسچن نہیں ہو؟ جوزف نے پوچھا۔ میں صرف ڈیڈلی فراگ ہوں یور ہائنس، اور ڈیڈلی فراگ میں کسی قسم کی بھی ملاوٹ پسند نہیں کرتا، فراگ نے کہا۔ کیا دوسری زندگی پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ جوزف بولا۔ ہے، کیوں نہیں؟ ہر نئی عورت میرے لیے دوسری زندگی ہوتی ہے، اسی طرح کبھی جنت میں بسر ہوتی ہے اور کبھی جہنم میں، امبینی کافی ہے، فراگ بولا۔ امبینی ان کی گفتگو سننے میں محو ہو گئی تھی۔ دفتن چونک پڑی اور کافی کا کپ لے کر اس کی طرف بڑھی۔ تم خوش ہو نا؟ فراگ نے آہستہ سے پوچھا۔ بہت خوش، امبینی بولی۔ اب تو نہیں بھڑکتا؟ فراگ نے عمران کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ امبینی کچھ نہ بولی، سر جھکائے چپ چاپ کھڑی رہی۔ بہرحال 18واں آدمی میرا مسئلہ نہیں ہے، عمران اونچی آواز میں بولا۔ کیا مطلب؟ فراگ بولا۔ مجھے پرنس کو موکارو تک پہنچانا تھا اور بس، عمران بولا۔ پھر اب تم کیا کرو گے؟ فراگ نے پوچھا۔
بادشاہ سلامت کا خیال ہے کہ میں لڑکیوں کے اسکول کی ہیڈ ماسٹری اچھی طرح کر سکوں گا، لہٰذا اب تو میں بھی موکارو کا ہوا۔ پرنس بھی یہیں رہ کر ایک ڈسٹلری لگانے کا سوچے ہیں، دیسی ہی کشید کرائیں گے جیسے پنیاری میں ہوتی ہے۔ عمران نے کہا، یہ تو بہت بری بات ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے لیے کام کرو گے۔ فراگ بولا، یہاں رہ کر بھی وعدہ پورا کر سکتا ہوں، بظاہر لڑکیوں کی ہیڈ ماسٹری اور۔ عمران نے کہا، نہیں، تم ایک ہی کام کرو گے، میرا یا موکارو کے بادشاہ کا۔ فراگ نے کہا، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتا ہے یور آنر۔ عمران بولا، دھوکے باز۔ فراگ بولا۔ عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ خیر خیر، میں تمہیں دیکھ لوں گا، فراگ نے کہا اور خالی پیالی امبینی کو پکڑا کر باہر نکل گیا۔ تم نے بہت برا کیا، امبینی عمران کے قریب پہنچ کر بولی۔ کیا برا کیا؟ عمران نے پوچھا۔ اس طرح کھل کر اس سے گفتگو نہ کرنی چاہیے تھی، امبینی نے کہا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا، میں اس کے لیے جرائم میں شریک نہیں ہو سکتا، تم اچھی طرح جانتی ہو، عمران نے کہا۔ میں تمہیں برا آدمی نہیں سمجھتی، امبینی بولی۔ بس تو پھر مجھے حالات کا مقابلہ کرنے دو، عمران نے کہا۔ وہ چھپ کر بھی وار کر سکتا ہے، امبینی بولی۔ میں کسی طرح بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، عمران بولا۔ ہاں یہ بات تو ہے، جو دل چاہے کرو، لیکن مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، امبینی نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، اب وہ سب بھی اسی کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک طرح کا اعلان جنگ تھا باس، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہو سکتا ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا، لیکن ظفر کچھ کہتے کہتے رک گیا اور جوزف ہاتھ اٹھا کر بولا، ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، کیوں نہ اسے موکارو سے نکال دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کے داخلے پر پابندی لگوا دی جائے، جوزف نے کہا۔ بہت زیادہ عقل مند بننے کی ضرورت نہیں، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر امبینی سے بولا، یہ تم شوں شوں کیوں کر رہی ہو؟ شاید زکام ہو گیا ہے، امبینی اپنی ناک پر رومال رکھتی ہوئی بولی۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، عمران اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ وہ اسے اس کی خوابگاہ میں لایا اور بے حد مشفقانہ لہجے میں بولا، تم اپنی صحت کی طرف سے لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، ادھر بیٹھو۔ نہیں، بہتر یہ ہوگا کہ لیٹ جاؤ، میں انجیکشن دوں گا۔ نہیں، انجیکشن نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بچکانہ انداز میں بولی۔ کہنا مان لیتے ہیں، چلو لیٹو، عمران نے کہا۔ وہ نہیں نہیں کرتی رہی اور عمران نے اسے بستر پر لٹا دیا، اور پھر جب اس نے اس کے بازو میں ہائپوڈرمک سرنج چبھئی تو وہ دوسری طرف منہ پھیر کر کسی بچی کی طرح منہ بسورنے لگی، لیکن پھر وہ عمران کی جانب سر نہیں گھما سکی تھی۔ سرنج خالی ہونے سے قبل ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں، وہ پوری طرح بے ہوش ہو چکی تھی۔ عمران نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ لوئیسا کا اسٹیمر بالی سونار کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کچھ آدمی موکارو میں چھوڑے تھے اور کچھ اس کے ہم سفر تھے۔ فراگ نے اپنے آدمیوں میں سے کسی کو بھی ساتھ نہیں لیا تھا۔ لوئیسا کا ساتھی زالیئر فراگ کے سر پر سوار تھا۔ ایک موقع پر تو فراگ نے جھلا کر کہہ دیا تھا، اپنی چونچ بند کرو، تمہاری آواز بہت اچھی نہیں ہے۔ زالیئر نے بڑی خوش دلی سے اس کا یہ جملہ برداشت کیا اور بدستور بولتا رہا، فرانسیسی بطخ۔ فراگ کا پارا چڑھ گیا۔ موٹے آدمیوں پر مجھے رحم آتا ہے، چربی کے پہاڑ، زالیئر بولا۔ اپنی گردن کی ہڈی پر رحم کھاؤ، مجھے غصہ نہ دلاؤ، فراگ بولا۔ بات بڑھ جاتی، لیکن لوئیسا وہاں آ پہنچی۔ فراگ کو میری آواز اچھی نہیں لگتی مادام، زالیئر نے چڑھانے کے ایسے انداز میں کہا۔ اسے سمجھاؤ کہ میں کون ہوں، فراگ دھاڑا۔ زالیئر، آداب ملحوظ رہے، موسیو فراگ میرے شوہر کا رول ادا کر رہے ہیں، لوئیسا نے کہا۔ نہیں، میرے بارے میں بتاؤ، فراگ بولا۔ میرے اسٹیمر پر تو فی نفسہ کچھ بھی نہیں ہے موسیو فراگ، لوئیسا نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، فراگ نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں، لوئیسا نے کہا۔ کاش تم مرد ہوتی تو پھر بتاتا، فراگ بولا۔ فضول باتوں میں کیا رکھا ہے، تم اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو، ورنہ یہ لوگ چھیڑ چھاڑ کر کے تمہیں پاگل بنا دیں گے، لوئیسا نے کہا۔ ابھی تک مجھے میرا کیبن نہیں بتایا گیا، میں تنہائی چاہتا ہوں، فراگ نے دونوں کو قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، لوئیسا نے زالیئر سے کہا، اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ فراگ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ عمران موکارو ہی میں بیٹھا رہے گا، لوئیسا نے کچھ دیر بعد کہا۔ جہنم میں جائے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، فراگ بولا۔ اگر اسی طرح تمہارا موڈ خراب رہا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے، لوئیسا بولی۔ تم نے اپنے ماتحت کی موجودگی میں میری توہین کی تھی، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، فراگ بولا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا، تم اس اسٹیمر پر تنہا ہو یا نہیں، لوئیسا نے کہا۔ اچھا تو پھر، فراگ بولا۔ ظاہر ہے کہ بے اختیار ہو، لوئیسا بولی۔ سنو، مجھے غصہ آتا ہے تو میں نہیں دیکھتا کہ مقابل کی تعداد کتنی ہے، فراگ نے کہا۔ میں جانتی ہوں،
لوئیسا بولی۔ اس کے باوجود بھی مجھے غصہ دلاتی ہو، فراگ بولا۔ ایک چڑچڑے شوہر کے روپ میں تمہیں بالی سونال لے جانا چاہتی ہوں، لوئیسا نے کہا۔ کیوں؟ فراگ نے پوچھا۔ تاکہ ہم الگ الگ کمروں میں رہ سکیں اور کسی کو ہم پر شبہ نہ ہو، لوئیسا بولی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں نے محض تمہاری شکل دیکھنے کے لیے تو یہ تکلیف گوارا نہیں کی، فراگ نے کہا۔ خیر، اس موضوع پر پھر بات کریں گے، فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ عمران سے ٹکراؤ کی صورت میں تم کیا کرو گے، لوئیسا نے پوچھا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہی ڈمپ لوپو کا ہے تو میں اسے مار ڈالوں گا، فراگ نے کہا۔ اور اگر ثابت نہ ہوا تو، لوئیسا بولی۔ پھر میرا اور اس کا جھگڑا کوئی بھی نہیں ہے، فراگ بولا۔ میں ثابت کر دوں گی، لوئیسا نے کہا۔ کرو نا، فراگ بولا۔ وقت آنے پر، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ ڈان اسپاریکا کے مل جانے پر تم کیا کرو گی، فراگ نے پوچھا۔ وہ ہمارا قیدی ہوگا، لوئیسا بولی۔ آخر کیوں، فراگ بولا۔ ظاہر ہے کہ مجرموں میں سے صرف وہی زندہ بچا ہے، لوئیسا نے کہا۔ تم اسے مجرم کیسے کہہ سکتی ہو جبکہ وہ فرانس کی کسی نو آبادی کا شہری نہیں تھا، فراگ بولا۔ تم مجھ سے بحث کیوں کر رہے ہو، لوئیسا بولی۔ اپنے چڑچڑے پن کا ثبوت دے رہا ہوں، فراگ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ چلو تمہیں تمہارا کیبن دکھا دوں، لوئیسا نے کہا۔ تم کہاں رات بسر کرو گی، فراگ نے پوچھا۔ اپنے کیبن میں، لوئیسا نے کہا۔ یہ تو زیادتی ہے، شوہر چڑچڑا صحیح لیکن اس کے ساتھ ہی برتاؤ تو نہیں کرتے، فراگ نے کہا۔ موسیو فراگ، میں کرسچن ہوں، سچ مچ کی شادی کے بغیر تمہارے کیبن میں رات بسر نہیں کر سکتی، لوئیسا نے کہا۔ تو سچ مچ شادی کر لو، میں بھی کرسچن ہو جاؤں گا، فراگ نے کہا۔ بکواس مت کرو، اٹھ جاؤ، لوئیسا بولی۔ فراگ اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ تم کیا سمجھتی ہو، وہ ایک جگہ رک کر بولا۔ کیا کہنا چاہتے ہو، وہ بھی رک گئی لیکن اس کی طرف مڑے بغیر بولی۔ یہی کہ میں زبردستی بھی تمہیں اپنے تصرف میں لا سکتا ہوں، فراگ نے کہا۔ کیوں شامت آئی ہے، وہ جھلا کر اس کی طرف مڑی۔ کھلے سمندر میں کنگ چینگ کی بادشاہت ہے، اسے نہ بھولو ننھی گڑیا، فراگ بولا۔ تم تنہا ہو یہاں، لوئیسا نے کہا۔ ان سمندروں میں کنگ چینگ کا کوئی آدمی کسی وقت بھی تنہا نہیں ہے، فراگ نے کہا۔ کیا مطلب، لوئیسا نے پوچھا۔ میری مسلح کشتیاں آس پاس موجود ہیں، بالی سونار جانے والی ہر کشتی کی نگرانی کی جا رہی ہے، فراگ نے کہا۔ کیوں، لوئیسا بولی۔ عمران کے لیے، فراگ بولا۔ اوہ، تو یہ کہو نا، وہ اس کے بازو پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی، پھر بولی۔ میں سمجھی شاید جھگڑا کرنا چاہتے ہو، لوئیسا نے کہا۔ نہیں، میں نے تمہیں آگاہ کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی قسم کی بھی چالاکی برابر نہ ہو سکے گی، فراگ بولا۔ اوہو، برا مان گئے؟ دراصل میں تم سے یہی معلوم کرنا چاہتی تھی کہ تھوڑی بہت عقل بھی رکھتے ہو یا نہیں، لوئیسا نے کہا۔ بس اب زبان بند رکھو، کہاں ہے میرا کیبن، فراگ نے پوچھا۔ وہ رہا، یہ لو کنجی، لوئیسا بولی۔ امبینی کراہ کر اٹھ بیٹھی، پتہ نہیں کتنی دیر تک سوتی رہی تھی۔ دفعتاً اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بستر نے ہچکولا لیا ہو۔ وہ کھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگی تو کسی بڑی سی لانچ کا کیبن تھا، لیکن وہ یہاں کیسے پہنچی؟ وہ تو اپنی خوابگاہ میں تھی اور عمران نے اسے زکام سے بچاؤ کا انجیکشن دیا تھا۔ بستر سے اتر کر وہ دروازے کی طرف جھپٹی، ہینڈل گھمایا لیکن دروازہ نہ کھلا، شاید باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔ جھلاہٹ میں دروازے کو پیٹنے لگی، پھر اس نے قفل میں کنجی گھومنے کی آواز سنی اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک سفید فام آدمی کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے مادام، اس نے بڑے ادب سے پوچھا تھا۔ لہجے میں فرانسیسی ہی معلوم ہوتا تھا۔ تم کون ہو، امبینی نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں مادام، وہ آدمی بولا۔ امبینی کی سمجھ نہ آیا کہ اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ اندر چلیے، اجنبی نے نرم لہجے میں کہا۔ میں پوچھتی ہوں مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے، امبینی بولی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آدمی بولا۔ امبینی مڑی تھی اور پھر جیسے اس کی نظر آئینے پر پڑی، لڑکھڑاتی ہوئی کئی قدم پیچھے آئی تھی۔ کیا ہوا، اجنبی بوکھلا کر بولا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہکلائی۔ میں کون ہوں؟ آپ ایک انڈونیشی خاتون مادام عامرہ ہیں، اس آدمی نے کہا۔ نہیں نہیں، میں امبینی ہوں، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، امبینی بولی۔ اور تم یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے کیا ہو گیا، اجنبی نے کہا، اور اس بار وہ اچھل ہی پڑی کیونکہ یہ عمران کی آواز تھی۔ کیا مطلب، امبینی کے منہ سے نکلا۔ ہز ہائنس نے مذاق فرمایا ہے، کیا تمہیں یاد نہیں کہ وہ کتنی آسانی سے مادری پریسٹ بن گئے تھے؟ لیکن کیوں، امبینی بولی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے تمہیں بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا، عمران نے کہا۔ کیوں کیوں کیوں، امبینی بولی۔ تاکہ ہز ہائنس آسانی سے تمہارا میک اپ کر سکیں۔ اب تم بحیثیت امبینی نہیں پہچانی جا سکتی، عمران نے کہا۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، امبینی بولی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم پکنک بنانے چلیں گے،
لہٰذا ہم بالی سونار جا رہے ہیں۔ عمران بولا، اوہو، تو یہ بات ہے۔ میں ایک سفید فام کی رنگدار بیوی ہوں، امبینی چہکی۔ بہت دیر میں سمجھی، عمران بولا۔ تو میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس کے لہجے میں چہکار کچھ اور بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمران بولا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم نے اپنی آواز کیسے بدل سکتے ہو، امبینی نے کہا۔ تم نہیں بدل سکتی، اس لیے تم دوسروں کے سامنے خاموش ہی رہو گی، عمران نے کہا۔ اتنا تو میں سمجھتی ہوں، امبینی بولی۔ فروگ لوئیسا کے شوہر کی حیثیت سے روانہ ہو چکا ہے، عمران نے کہا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ دوستی دشمنی میں بدلتے دیر نہیں لگتی، امبینی نے کہا۔ فکر نہ کرو، عمران بولا۔ سوال تو یہ ہے کہ تمہیں 18ویں آدمی سے کیا سروکار؟ تم پرنس کو مکارو پہنچانا چاہتے تھے، وہ ہو گیا، امبینی بولی۔ 18ویں آدمی کی شکل نہ دیکھی تو مجھے قبر میں بھی چین نہ آئے گا، عمران نے کہا۔ پرنس اور ان کے باڈی گارڈز کہاں ہیں، امبینی نے پوچھا۔ انہیں مکارو ہی چھوڑ آیا ہوں، عمران بولا۔ اوہو، تو بس ہم دونوں ہی، امبینی نے کہا۔ ہاں اور کیا، عمران بولا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، اب تم ہر وقت میرے پاس رہ سکو گے۔ کیا فروگ بھی ہم دونوں کو نہ پہچان سکے گا، امبینی نے کہا۔ جب تم خود ہی مجھے یا اپنے آپ کو نہ پہچان سکیں تو بیچارہ فروگ کیا پہچان سکے گا، عمران بولا۔ بڑا مزہ آئے گا، وہ خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے، لیکن تم اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ اگر تم نہ ہوتے تو ساکاوا اسے مار ڈالتا، امبینی نے کہا۔ میں تو بالکل الو ہوں، عمران بولا۔ تم بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہو، امبینی بولی۔ ایسی باتیں نہ کرو کہ ڈر کے مارے میرا دم نکل جائے، عمران نے کہا۔ چلو باہر نکلیں، کیا وقت ہوگا، امبینی نے پوچھا۔ 11 بجے ہیں۔ وہ لوگ تو شاید اب بالی سونار پہنچ بھی گئے ہوں گے، عمران گھڑی دیکھ کر بولا۔ سچ کہتی ہوں مزہ آ جائے گا، امبینی بولی۔ مزہ بھی آ سکتا ہے اور ہم مارے بھی جا سکتے ہیں، عمران بولا۔ تم قریب ہو تو مرنا بھی گوارا ہے، امبینی نے کہا۔ یہ آخر اتنی محبت تم مجھ سے کیوں کرنے لگی ہو، عمران نے کہا۔ میں نہیں جانتی، کچھ بھی ہو، مجھے محبت کرنے دو۔ تمہیں تو مجبور نہیں کرتی نا کہ تم بھی مجھے چاہو، امبینی نے کہا۔ اسی لیے تو مجھے اس محبت پر اعتراض نہیں ہے، عمران نے کہا۔ کیا خود تم نے کبھی کسی کو نہیں چاہا، امبینی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کبھی اپنے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملی، عمران نے کہا۔ پھر تم کیا سوچتے رہتے ہو، امبینی نے پوچھا۔ یہی کہ آخر میں کیوں پیدا ہوا ہوں، عمران نے کہا۔ شاید میرے ہی لیے پیدا ہوئے ہو۔ اب تو تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہی پڑے گی، امبینی نے کہا۔ جن سے پیدا ہوا ہوں انہی سے محبت کرنے کا اتفاق آج تک نہیں ہوا، عمران بولا۔ میں سمجھ گئی، تمہیں والدین کی محبت نہیں ملی، امبینی بولی۔ والدین کیا چیز ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں سوال کیا۔ فضول باتیں نہ کرو، آؤ ادھر ریلنگ کے قریب آؤ۔ اور پھر انہیں وہ 3 مسلح کشتیاں نظر آئیں جو غالباً ان کی لانچ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیبن میں جاؤ، عمران امبینی کا شانہ دبا کر بولا۔ کون لوگ ہیں، امبینی نے پوچھا۔ تم جاؤ، میں دیکھوں گا کہ کون ہے۔ امبینی خاموشی سے چلی گئی۔ لانچ کے گرد کشتیوں کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کیپٹن کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ یہ لانچ بالی سونار ہی کی تھی اور پچھلے 1 ہفتے سے مکارو کی بندرگاہ میں لنگر انداز رہی تھی۔ چیف آف پولیس نے ان کا سفر اسی لانچ سے مناسب سمجھا تھا۔ ابھی وہ کیبن کے قریب پہنچا بھی نہیں تھا کہ کشتی کا لاؤڈ اسپیکر چنگھاڑنے لگا۔ انجن بند کر دو، ہم تلاشی لیں گے۔ بار بار یہی جملہ دہرایا جانے لگا اور کیپٹن اپنے کیبن سے نکل آیا۔ یہ کیا قصہ ہے، عمران نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کیجیے موسیو، کچھ دنوں پہلے مکارو کی جنگی کشتیاں بھی یہی سب کچھ کرتی پھر رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے انہیں کسی مفرور کی تلاش ہو، کیپٹن بولا۔ مگر یہ ہیں کون، عمران نے پوچھا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، کیپٹن نے کہا اور اپنے کیبن میں واپس چلا گیا۔ پھر اس کشتی کا لاؤڈ اسپیکر بھی جاگ اٹھا اور عمران نے کیپٹن کی آواز سنی۔ یہ بالی سونار کی لانچ ہے اور ہم اپنی سمندری حدود میں ہیں۔ تم کون ہو اور کس لیے تلاشی لینا چاہتے ہو؟ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایک آدمی مکارو سے فرار ہوا ہے، ہمیں اس کی تلاش ہے، جنگی کشتی سے آواز آئی۔ اس لانچ کے سارے مسافر معزز ہیں، تم ہماری سمندری حدود میں تلاشی لینے کے مجاز نہیں ہو، کیپٹن کی آواز سنائی دی۔ سمندر پر صرف کنگ چینگ کی بادشاہت ہے۔ کنگ چینگ کے نام پر اگر اب بھی تم نے تعمیل نہ کی تو اپنے خسارے کے خود ذمہ دار ہوگے، جنگی کشتی سے جواب آیا۔ اچھا، تم اپنا اطمینان کر سکتے ہو، کیپٹن کی آواز فضا میں گونجی۔ پھر لانچ کا انجن بند کر دیا گیا اور جنگی کشتی اس سے اتنی قریب آ گئی کہ 4 آدمی چھلانگے لگا کر لانچ پر چڑھ آئے۔ یہ سب فروگ کے ان ساتھیوں میں سے تھے جو عمران کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ لانچ کی تلاشی کے بعد انہوں نے کیپٹن کا شکریہ ادا کیا اور کشتی پر واپس چلے گئے۔
بڑی عجیب بات ہے۔ عمران کیپٹن کے ساتھ اس کے کیبن میں داخل ہوتا ہوا بڑبڑایا، یہ کنگ چینگ کیا آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے موسیو؟ کیپٹن نے اس کی طرف مڑ کر کہا، تشریف رکھیے موسیو۔ لیکن عمران کو اب کنگ چینگ یا تشریف رکھنے کا ہوش کہاں تھا؟ وہ تو سامنے والی تصویر کو مبہوت ہو جانے کے سے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن نے اس کی طرف دیکھ کر جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں، پھر کھنکھار کر بولا، یہ ہماری ملکہ اور بادشاہ ہیں موسیو۔ بادشاہ؟ عمران چونک پڑا۔ گھنی داڑھی اور مونچھوں والا ایک سیاہ فام مرد اور ایک سفید فام عورت کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہاں موسیو، یہ ہمارے بادشاہ ہیں، کیپٹن نے کہا۔ حیرت انگیز، عمران بولا۔ میں سمجھا نہیں موسیو، کیپٹن نے کہا۔ میرا مطلب ہے عجیب سا احساس ہوتا ہے، عمران بولا۔ اوہو، تشریف رکھیے نا، اور براہ کرم مجھے اپنے احساسات سے آگاہ فرمائیے۔ کیا پہلی بار بالی سونار تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ بالکل پہلی بار، عمران طویل سانس لے کر بولا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن نگاہ اب بھی تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے تصویر سے متعلق اپنے احساسات سے آگاہ فرمائیے، کیپٹن نے کہا۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارا بادشاہ اس دنیا کی مخلوق نہ ہو، عمران نے کہا۔ کیا آپ اس روایت سے واقف ہیں؟ کیپٹن نے پوچھا۔ کس روایت سے؟ عمران بولا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے بادشاہ سے متعلق کچھ نہیں جانتے، کیپٹن بولا۔ بالکل نہیں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے جزیرے میں ملی جلی نسلوں کے جوڑے ہی داخل ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر یہ سچ ہی ہوگا، کیپٹن نے خود کلامی کسی انداز میں کہا۔ کیا سچ ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ موسیو، آپ کو شروع سے کہانی سنانی پڑے گی، کیپٹن نے کہا۔ ضرور سناؤ میرے دوست، عمران بولا۔ اس وقت تو مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ ہمارا بادشاہ سچ مچ کوئی آسمانی مخلوق ہے، کیپٹن نے کہا۔ عمران نے احمقانہ سے انداز میں سر کو جنبش دی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کیپٹن کسی قدر توقف کے ساتھ بولا، بہت دنوں کی بات ہے جب بالی سونار پر فرانسیسیوں نے قبضہ کیا تھا۔ مارکوئی آرا گاں 150 سپاہیوں سمیت حملہ آور ہوا اور پنجونی قبیلے کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر خود مارکوئی آرا گاں حکمران بن بیٹھا۔ بے حد خونخوار آدمی تھا، بس یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے 150 سفید فام سپاہیوں کے علاوہ اور کسی کو بھی آدمی نہیں سمجھتا تھا۔ بالی سونار کے باشندے اس کے تحت جانوروں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے مظالم ہوئے تھے ان پر کہ شاید جانوروں کو رحم آنے لگا ہو۔ بہرحال 2 ظالم بادشاہوں کے بعد ایک عورت بالی سونار کی قسمت کی مالک بنی۔ شاید آسمان والے کو ہم پر رحم آ گیا تھا۔ اس ملکہ نے سارے غیر انسانی قوانین یکلخت منسوخ کر دیے اور مقامی باشندوں کو بھی سفید فاموں کے برابر حقوق مل گئے۔ ملکہ کی نیک دلی کے گیت گائے جانے لگے۔ وہ اپنے محل سے نکل کر عوام کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بالی سونار میں ایک سیاہ فام اجنبی دکھائی دیا، جس کے لہجے میں مٹھاس تھی اور آنکھیں ستاروں کی طرح روشن تھیں۔ وہ بات کرتا تو ایسا لگتا جیسے کوئی نرم رو دریا بنجر زمینوں کو سیراب کرتا بہتا جا رہا ہو۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے چیونٹیوں نے حکومت سکھائی ہے۔ یہ ننھے ننھے کیڑے میرے راہبر ہیں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ لوگوں کو کسی ایسی جگہ پر لے کر جاتا جہاں چیونٹیوں کی قطار اپنی روزی کے اپنے ننھے منھے جبڑوں میں دبائے رواں دواں ہوتی۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ یہ دیکھو، یہ سب ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی یہ غذا کسی جگہ ذخیرہ کریں گے اور مزے سے پوری برسات گزار دیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس دانے کو میں اٹھا کر لائی تھی، یہ صرف میرا ہے۔ کیا تم لوگ چیونٹیوں سے بھی زیادہ بے وقت ہو؟ بول اے آدم زاد، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 10 آدمیوں کا کنبہ ایک کمرے میں سڑتا رہے اور 4 افراد کا کنبہ 10 کمروں کی عمارت پر قبضہ جمائے بیٹھا رہے؟ بول اے آدم زاد، کیا تو چونٹی سے بھی زیادہ حقیر ہے؟ مرنے کے بعد تجھے بھی کیڑے کی غذا بننا ہے، حقیر ترین کیڑوں کی غذا۔ لہذا اپنی عظمت کے گیت نہ گا، اپنی عقل کا ماتم کر۔ بہرحال بالی سونار کے باشندے اس کے گرد اکٹھا ہونے لگے۔ ملکہ نے ایک دن اسے اپنے محل میں بلوا لیا اور پھر بالی سونار کے دن سچ مچ پھرنے لگے۔ امداد و باہمی کا نظام رائج ہو گیا اور ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق ملنے لگا۔ حیثیتوں کا تعین ہو جانے کے بعد کسی کو کسی سے شرمندگی نہ رہی۔ وہ کہتا تھا، بادشاہ کے لیے اتنا ہی اعزاز کافی ہے کہ سب اس کا حکم مانتے ہیں۔ اس کا معیار زندگی عام آدمی کے معیار زندگی سے بلند نہ ہونا چاہیے۔ ملکہ اسے چاہنے لگی۔ شادی کی تک بات جا پہنچی اور پھر یہ ہوا جناب کہ وہ 2-3 کمروں کے ایک مکان میں منتقل ہو گئے اور وہ جو جھونپڑوں میں رہتے تھے محلات میں بسا دیے گئے۔ اب بالی سونار جنت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ آج بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ کیپٹن نے پوری تفصیل سنا دی۔ عمران متفکرانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے،
اور موسیو آپ نے اس کی تصدیق کر دی ہے؟ کیپٹن نے کہا۔ بادشاہ کا کیا نام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نجات دہندہ، ہم سب اسے صرف نجات دہندہ کے نام سے جانتے ہیں، کیپٹن نے کہا۔ یہ تو اس کی صفت ہوئی، نام بھی تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، عمران بولا۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اور صاف ہی آدمی کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم مغموم رہتے ہیں، کیپٹن نے کہا۔ کیوں مغموم کیوں رہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ملکہ اور بادشاہ ابھی تک جانشین پیدا نہ کر سکے، کیپٹن نے بتایا۔ میں انہیں صاحب اولاد بنا دوں گا۔ سنیاسی بابا کی گولیاں، عمران اردو میں بڑبڑایا۔ کیا فرمایا موسیو؟ کیپٹن چونک کر بولا۔ کچھ نہیں۔ اچھا کیپٹن، بہت بہت شکریہ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔